اب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کس طرح علم دین رکھتے تھے اور ان کا خود کا خوف خدا کے صدا اللہ اکبر کبیرہ ملاحظہ فرمائیں. جس طرح علی پکڑ کرے گا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو جنتی بندہ دیکھنا ہے میرے علی کو دیکھ لیا کرے گا. جس کو جنتی دیکھنا ہے کس کو دیکھے؟ میرے علی کو دیکھ لے. اور ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اللہ علی کا چہرے کا دیدار کرو یہ بھی عبادت میں لکھا جائے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اس طرح نوازا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کون ہے جو چھوٹی سی عمر کے اندر بچے تھے حضور علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے اور ان کی ولادت کی بھی کیا خوب عجیب واقعہ ہے. آج ان کی شہادت سے متصل ہے 21 رمضان. لیکن جب ان کی ولادت ہوئی تو شہر کے اندر بحران مچ گیا کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے وہ نابینا ہے وہ آنکھیں نہیں کھولتا. اب جب یہ خبر پھیلی تو ہر کوئی آگے پیچھے ایک دوسرے کو خبر بتانے لگا سنانے لگا کہ مکے کے اندر ایک بچہ جو آنکھیں نہیں کھولتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے آ کر کہا میرا بھائی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا مکے کے اندر ہے. جب مکے کے اندر آئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی گود کے اندر لیا. حضرت علی کا گود میں آنا تھا اور آنکھوں کو کھولنا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آ گئے فوراً آنکھیں کھول لیتے ہیں. جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی یہ بتاؤ کہ تم آنکھیں کیوں نہیں کھولتے تھے جب چھوٹے تھے؟ جب تم پیدا ہوئے کافی وقت گزر گیا تم آنکھیں کیوں نہیں کھول لیتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرا رب مجھے دنیا میں بھیج رہا تھا میں نے اسی وقت اللہ سے فریاد کی تھی کہ باری تعالیٰ جب مجھے تو دنیا میں بھیجے میری آنکھیں کھولے تو مصطفیٰ کے جلووں میں جا کے کھولے. مصطفیٰ کے جلووں میں جا کے کھولے. یہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں کتنی محبت تھی. محبت تو تمام صحابی رسول سے تھی لیکن حضرت علی کی ہم بات کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر محبت کرتے تھے رسول اللہ بھی اس سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے. ایک وقت ایسا آیا حضور علیہ السلام نے فرمایا فلاں کا بھائی ہے. مثال کے طور پہ شاہد بھائی ہیں ہمارے یہ علامہ بجائی صاحب کے بھائی ہیں یعنی فلاں کا بھائی ہے فلاں کا بھائی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ موجود نہیں. جب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آئے خبر ملی کہ حضور علیہ السلام نے آج ایک دوسرے کو فلاں کا بھائی قرار دے دیا ہے. آپ جاتے ہیں افسردہ نظر آتے ہیں کہ مجھے علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں چلے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنی نظریں جھکائے ہوئے ہیں. اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہے جو دلوں کے حالوں کو بھی دیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں علی کو کہتے ہیں علی کیا بات ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہر کسی کے ایک دوسرے کا بھائی قرار دے دیا. یا رسول اللہ میرا خیال نہیں آیا. اللہ یا رسول اللہ میرا خیال نہیں آیا. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں؟ علی تو جو ہے تیرے کو میں نے اس نے باقی رکھا ہر کسی کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دے دیا. تیرے کو میں نے اپنے لیے باقی رکھا ہے دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے آخرت کے اندر بھی تو میرا بھائی ہے. اللہ یہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کا رتبہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بہادر ہیں. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے شیر خدا. یہ نسبت منسوب کہا جاتا ہے ان کو یہ نسبت سے منسوب کر دیا کہ یہ شیر خدا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بہادری اور ایک تقوی اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ غریب تھے اتنے زیادہ غریب تھے ان کے پاس یہاں تک کہ موجود نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح سے کرنا چاہا تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی کا خود کا گھر بھی نہیں تھا. آج کل ہم کیا کرتے ہیں گھر بار ہونا چاہیے
اچھی سیٹنگ ہونی چاہیے، کاروبار اچھا ہونا چاہیے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں دیکھا کہ گھر بار ہونا چاہیے، اچھا کاروبار ہونا چاہیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تقوی دار ہونا چاہیے، تقوی ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی کا سلسلہ چلا تو صحابہ کہتے ہیں کہ علی تم ایسا کرو، جا کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور حاضر ہو کر عرض کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نکاح فاطمہ سے کر دے، جو آپ کی شہزادی تھی، میرا نکاح فاطمہ سے کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں آپ جا کر کہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے، اپنے آپ کو پیش کر دو جا کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ دلوں پر نظر رکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام دلوں کے حال سے واقف ہیں۔ ابھی ہم یہاں بیٹھ کر پروگرام کر رہے ہیں، میرے آقا بالکل لائیو دیکھ رہے ہیں، جس طرح ہمارے سامعین کرام دیکھ رہے ہیں۔ حضور کی نظر تو ایسی ہے کہ ہمارے دلوں میں جو بات ہے، علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک تو ہوتا ہے بولنا کہ بولو تو میرے حضور سن لیتے ہیں، امام فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے سوچنا، سوچو وہ بھی میرے حضور سن لیتے ہیں، وہ بھی میرے حضور دیکھ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں جا کر بیٹھ گئے۔ علی کیسے آئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کچھ نہیں کہتے، یار چلو بس ایسے ہی آ گیا۔ کہتے ہیں بتاؤ کیسے آنا ہے؟ حضرت علی نہیں بتاتے، یہ ان لوگوں کا جواب ہے جو لوگ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں تھا۔ علی تم ایسے ہی آئے ہو؟ یا رسول اللہ ایسے آئے آپ کی خدمت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم میری فاطمہ کا ہاتھ مانگنے نہیں آئے؟ کیا تم میری فاطمہ کا ہاتھ مانگنے نہیں آئے؟ فاطمہ زہرا کا ہاتھ مانگنے نہیں آئے؟ علی کیا کہتے ہیں؟ علی کس طرح جواب دیں؟ آج لوگ اس طرح گستاخی کرتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں اس طرح گستاخی کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں۔ یار یہ صحابی رسول کا رتبہ دیکھیں، اس وقت بھی کیا کہتے ہیں، ادب دیکھیں ان کا، اس وقت بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نہیں، میرے کو ان لوگوں نے کہا کہ جاؤ تم جا کر فاطمہ کا ہاتھ مانگ لو، رسول اللہ خوش ہو جائیں گے۔ اس وقت بھی جواب نہیں دیتے، میری ہمت کیسے کہ میں خود بول دوں یا رسول اللہ میں واقعی اس وجہ سے آیا ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں علی بھلے انہوں نے بھیجا تھا، ان کا بھیجنا ایسا ہوگا تو کیا سمجھتا ہے میں تیرے کو منع کر دوں گا فاطمہ کا ہاتھ؟ تو فاطمہ کا ہاتھ مانگتا ہے میں تیرا نکاح کر دوں؟ ارے علی تجھے نہیں معلوم اللہ نے تیرا نکاح فاطمہ سے کر بھی دیا ہے۔ یہ حضرت علی مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں اتنی زیادہ محبت تھی تمام صحابہ میں، جس طرح بھی کچھ قوالیاں چلتی ہیں، علی دا پہلا نمبر، وہ دوسرا نمبر کسی اور کا لگا دیں، تیسرا نمبر کسی اور کا، چوتھا کسی کا، تو بھائی یہ سب غلط ہے۔ اور ہماری عوام جو ہے نا آج کل مسائل پوچھتی ہے، قواروں سے پوچھتی ہے، پانی کی دکان والوں سے پوچھتی ہے، علماء سے روابط مضبوط رکھے، علماء سے مسائل پوچھیں۔ علی دا پہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدیق دا پہلا، تو ہم کیسے مانا حضرت علی اپنی جگہ پر ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر۔ اب آپس میں کتنی محبتیں تھی، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی اور صدیق اکبر میں زیادہ بنتی نہیں تھی۔ میں آپ کو بتا دوں کس طرح آپس میں محبت تھی۔ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجل کریم ایک جگہ پر بیٹھے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر دیکھنے لگے، ظاہر سی بات ہے کہ آ کر خود بخود کسی کو دیکھے سامنے والے کو تعجب ہوگا نا، کہہ رہے مجھے کیوں دیکھ رہا ہے، اور وہی مسکرا کر دیکھے، ہمیں شاید لگے مسکرا کر دیکھنے لگ جاؤں، ہونے کے پتہ کیا بات ہے۔ اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، آ کر دیکھتے ہیں کہ علی بیٹھے ہیں، علی بیٹھے ہیں، علی کو مسکرا کر دیکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ہو گیا صدیق، اے ابو بکر کیا ہو گیا جو مجھے مسکرا کر دیکھ رہے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں؟ مجھے اس بات پر خوشی ہو رہی ہے، اس بات پر خوشی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جنت کی جو ٹکٹ بانٹے گا نا وہ علی بانٹے گا۔ قیامت کے دن جنت کا ٹکٹ جو ملے گا وہ کس سے ملے گا؟ حضرت علی سے ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جس کو ٹکٹ دیں گے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خوش ہوئے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جاتے ہیں۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جاتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کو مسکرا کر دیکھنے لگتے ہیں۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ اب علی مجھے دیکھ رہے ہیں، علی مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔
اب کیا بات ہے، جب علی مجھے دیکھ رہے ہیں میں بھی پوچھ لیتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ علی مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے علی یہ بتاؤ تم مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہو، کیا بات ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا جواب دیتے ہیں؟ قربان جائیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں کہ آپ نے پوری بات نہیں بتائی تھی صدیق۔ بات دراصل یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت میں جنت کے ٹکٹ علی بانٹے گا، لیکن میرے حضور نے فرمایا تھا علی جنت کا ٹکٹ اس کو بانٹنا جو میرے صدیق سے محبت کرتا ہوگا، جو میرے صدیق سے محبت کرتا ہوگا۔ یہ دیکھیں کہ آپس میں کتنی زیادہ محبت تھی، اس طرح رہتے تھے آپس میں، کلیاں پھول جس طرح رہتی ہے مل جل کر، اس طرح ہی ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی تھی، اس طرح مل جل کر رہتے تھے۔ حالانکہ اتنا کچھ ملنے کے بعد بھی، رسول اللہ کا قرب ملنے کے بعد بھی اتنا ان کے اندر خوف خدا تھا، اتنا خوف خدا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی تم جنتی ہو۔ آج ہمیں کوئی آ کر کہہ دے یار تم جنتی ہو، کوئی مائیں کا لال بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی بنتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتا دیا گیا ہے کہ اے علی آپ جنتی بندے ہیں۔ اس کے بعد بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کے نیچے سوجن رہتی تھی، سوجن رہتی تھی۔ پوچھا گیا، کہتے ہیں کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اللہ اکبر، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ ایک بندے کو بتا دیا جو داماد رسول ہیں، حضور علیہ السلام کے داماد رسول ہیں، اس کے بعد میرے آقا نے فرما دیا کہ علی تو جنتی ہو۔ اس کے بعد بھی خوف خدا میں اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، کہتے تھے کہ مجھے اللہ کا خوف ہے، آنکھوں میں سوجن آ جائے کرتے تھے۔ سامعین کرام، عزیزان، اپنے آپ کو جھنجھوڑیں، اپنے آپ کو جھنجھوڑیں، اپنا محاسبہ کریں کہ آج ہمارا خود کا کیا حال ہے، خود کی کیا کیفیت ہے۔ یار ہمارے دل میں کوئی بات بھی آتی ہے، اپنے آپ کو خود ہی منا لیتے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ روزہ چھوڑ جائے گا خود ہی منا لیں گے، میری طبیعت خراب تھی، میرے سر میں درد تھا، کوئی بھی مسئلہ ہوگا خود ہی اپنے آپ کو منا لیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دیکھیں صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کریں، خلفائے راشدین کتاب ہے، اس کا مطالعہ کریں۔ باقی امیر علیہ السنت دامت برکاتہ علیہ کی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کریں۔ یہ مدنی چینل پر پروگرام چلتے رہتے ہیں، دیکھیں، علم دین حاصل کریں، علم دین حاصل کریں۔ کیوں؟ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر بندہ نفل نماز پڑھے گا، نفل نماز اللہ کہتا ہے فرشتوں اس کو فرض کا ثواب دے گا، اس کو فرض کا ثواب دے گا۔ یا اللہ یہ تو نفل پڑھ رہا ہے، لیکن رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اس کے لیے فرض کا ثواب دے گا۔ اللہ اکبر، یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ ایک نیکی کرو تو اتنا اجر ملتا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، مقدس مہینے کے اندر کوئی گناہ ہو جائے تو گناہ بھی 1 لاکھ ملے گا، چھوٹا سا گناہ ہو جائے تو اس کا گناہ کا وبال بھی بہت بڑا ہو رہا ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ ہم نیکیاں بڑھ چڑھ کر کریں، حریص ہو جائیں نیکیوں کے، بڑھ چڑھ کر نیکیاں کریں اور گناہوں سے بچ جائیں۔ حضور نے یہ اس نے فرمایا کہ گناہ کا وبال بہت بڑا ہے تاکہ بندہ رمضان میں گناہ نہ کرے۔ جب اس کو عادت پڑ جائے گی رمضان میں گناہ نہیں کرے گا، انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی وہ گناہ نہیں کرے گا۔ حضرت مولانا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت دیکھیں اور ان کا توکل دیکھیں کس طرح تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت پر جا رہے تھے، ہجرت کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے علی آج تم ایسا کرنا، میری جگہ پر آ کر سو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب اس واقعے کے بارے میں جب پوچھا جاتا ہے علی سے، لوگوں نے پوچھا علی تم یہ بتاؤ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم سکون کی نیند سو گئے ہو؟ کیونکہ ہم نے سنا تم خوف خدا میں روتے رہتے ہو، جب دیکھو خوف خدا میں روتے رہتے ہو۔ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کیا فرماتے ہیں؟ 1 رات سویا ہوا۔ کتنی رات؟ 1 رات سویا ہوا۔ اور وہ کون سی رات تھی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے تھے اور مجھے کہہ دیا تھا علی یہ امانتیں لو، لوگوں کو لٹا دینا اور آج میرے بستر پر سو جاؤ۔ لوگوں نے کہا علی بڑی تعجب کی بات ہے، یہ رات تو ایسی تھی کہ لوگ آ کر تمہیں قتل کر دیں اور تم کہتے ہو کہ صبح سے سو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا توکل دیکھیں، حضور کی بات پر یقین دیکھیں آپ کہ حضور نے فرما دیا بس بات ختم نہیں زینا۔ حضور علیہ السلام نے کہا تھا کہ علی یہاں سو جاؤ، صبح یہ امانت لوٹا دینا۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ علی اس رات تم صبح سے کیسے سو گئے، تو مولا علی مشکل کشا کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اس رات مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آج رات کو میرے کو موت آنی نہیں ہے، کیونکہ حضور نے فرما دیا ہے یہ امانتیں کل لوٹا دینا۔ مجھے یقین تھا خدا کی قسم کچھ بھی ہو جائے رات کو موت نہیں آنی، صبح مجھے امانتیں جو لوٹانی ہے۔ حضور نے فرما دیا صبح امانتیں لوٹا دینا
تو میں سمجھ گیا تھا رات کو مجھے موت نہیں آئی. وہ رات میں سکون سے سو رہے تھے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت تھی. اتنی محبت، اتنا تقویٰ. پھر اللہ نے ان کو اجر بھی اسی طرح دیا. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے رضی اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی نماز عصر رہ جاتی ہے. نماز عصر جب رہ جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ علی اداس نظر آ رہے ہیں. علی اداس نظر آ رہے ہیں. علی کیا بات ہے؟ علی کیا جواب دیتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میری نماز عصر رہ گئی. آج نماز عصر رہ گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز عصر رہ گئی؟ یا رسول اللہ نماز عصر رہ گئی. حالانکہ نماز عصر کس طرح رہ گئی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رأس علی فخذیہ، حضور کا جو سر تھا نا علی فخذیہ، حضرت علی کے رانوں پر تھا. رانوں پر تھا. نماز عصر کا وقت ہو گیا. نماز عصر کا وقت ہو گیا. وقت ہوا حضرت علی نے یہ نہیں کہا اے اللہ کے رسول اٹھ جائے میری جماعت جا رہی ہے. نہیں کہا. کیوں؟ انہوں نے کہا حضور کے آرام کے اندر خلل واقع نہیں ہوا کیونکہ نماز بھی تو مصطفیٰ کریم کے صدقے میں دی. کچھ بھی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے ہیں. آرام فرما رہے ہیں. اب ہوا ایسا نماز نکل گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. آنسو نکلتے ہیں. جب آنسو نکلے نا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جا گرے. جب چہرے پر جا گرے حضور علیہ السلام کی آنکھ کھل جاتی ہے. دیکھتے ہیں علی تم روتے ہو کیا بات ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے کہ نماز عصر کا وقت نکل گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز عصر پڑھنی ہے؟ نعم یا رسول اللہ، جی ہاں نماز عصر پڑھنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سورج کی طرف اشارہ فرماتے ہیں سورج واپس لوٹا، آج میرے علی کو نماز عصر ادا کرنی ہے. سورج واپس لوٹا. اللہ اکبر. کبھی ایسا ہوا ہے بھائی کوئی اتنا اللہ والا ہوگا کوئی ایسا مائیکل لال تو آ جائے، کوئی وزیر آ جائے، کوئی بڑا سے بڑا کوئی بھی آ جائے، کوئی آ کر کے میری حکومت ہے تو واپس لوٹا. ایسا نہیں ہوتا. یہ اللہ والے ہوتے ہیں جن کے سب کے نظام چلتا ہے. حضور فرماتے حضور کے بارے میں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مقام تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سورج لوٹا، علی کو نماز پڑھ دیا. سورج لوٹ آیا. سورج لوٹ آیا. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورج کو دیکھتے ہیں. سورج کو دیکھتے ہیں. سورج کی پوری توجہ میں جو مرکز ہے مولا علی کا چہرہ ہے. مولا علی کا چہرہ ہے. حضرت علی دیکھتے ہیں کہ آج سورج کی توجہ کا مرکز میں کیوں ہوں؟ پوچھتے ہیں کہ سورج کیا بات ہے آج تو توجہ سے مجھے کیوں دیکھتا ہے؟ سورج کیا جواب دیتا ہے؟ جواب یہ دیتا ہے کہ بات یہ ہے ویسے دنیا مجھے دیکھتی ہے. سورج نکلنے والا ہے کام کر لو جو کام کرنے، سورج غروب ہونے والے جو کام کرنا ہے کر لو، میں کسی کو نہیں دیکھتا. علی آج میں تجھے دیکھتا ہوں کیونکہ جب تک تو نماز عصر ادا نہیں کرے گا خدا کی قسم میں یہاں سے ہل بھی نہیں سکتا. یہ مولا علی کی شان ہے. 21 رمضان المبارک، 21 رمضان المبارک کے دن مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے نکلتے ہیں. نماز کے لیے جب نکلتے ہیں تو لوگوں کے دروازے میں دستک دیتے ہوئے جاتے تھے. جس طرح ابھی ہم لوگوں کو اٹھاتے ہیں صلاۃ خیر من النوم، لوگوں کو اٹھاتے ہیں صدائے مدینہ لگاتے ہیں، یہ ہمارے صحابہ کا طریقہ ہے. تو اس طرح دستک دیتے ہوئے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا یہ بات. حضرت مولانا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستک دیتے ہوئے جا رہے ہیں، لوگوں کو اٹھاتے ہوئے جا رہے ہیں. جب مسجد کے قریب جہاں پہنچے ایک خبیث اپنے بغل کے اندر چھرا چھپائے کھڑے تھا، خنجر چھپائے کھڑا. اس نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے. مولا علی کرم اللہ وجہ کریم مسجد جا ہی رہے تھے، وہ آیا. اس نے آ کر کیا کرا؟ اٹیک کر دیا، حملہ کر دیا. اب جب حملہ ہوا اس طرح کرا کہ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی داڑھی شریف جو تھی وہ لال ہو گئی تھی، سرخ ہو گئی تھی. جب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے یہ دیکھا تو کہنے لگے کہ بس اب میں کامیاب ہو چکا ہوں. پھر آپ وصیت کرنے لگتے ہیں. اپنے شہزادوں کو بلایا، وصیت کرنے لگتے ہیں. شہزادے کہتے ہیں کہ ابا جان اس سے پہلے بھی آپ کتنی مرتبہ زخمی ہوئے ہیں. حضور کو آپ فرماتے ہیں، حضور کو آپ عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ لگتا ہے میں جانے والے ہوں، لیکن آپ جاتے نہیں تھے. ابھی بھی آپ انشاءاللہ نہیں جائیں گے. مولا علی کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اب
اب میں کامیاب ہو چکا ہوں، اب میں واقعی جانے والا ہوں۔ ابا جان آپ اس طرح کیوں کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، دیکھیں اس سے بھی علم غیب ثابت ہوتا ہے کہ حضور کو علم غیب کتنا تھا۔ شاید کہتے ہیں جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ علم غیب کیسا؟ حضرت علی جواب دیتے ہیں، نہیں اب میں واقعی چلے جاؤں گا۔ کیوں؟ جب میں اکثر زخمی ہوتا تھا اور میں کہتا تھا یا رسول اللہ اب میرے کو ایسا لگتا ہے کہ موت آنے والی ہے، حضور نے فرمایا علی تجھے ابھی موت نہیں آئے گی، جب تیرے اوپر حملہ ہوگا اور جب تیری داڑھی پوری سرخ ہو جائے سمجھ جائیے اس وقت تیرے کو موت آئے گی۔ اب یہ وہی کیفیت ہے، میری داڑھی پوری سرخ ہو چکی ہے، اب مجھے موت آ جائے گی، یعنی وقتی طور پر مجھے موت آئے گی، اللہ ہمارے کو جو آتی ہے عارضی طور پر، اب میں واقعی کامیاب ہو چکا ہوں، میں جانے والا ہوں۔ حضرت علی کریم اللہ وجہ کریم شہادت پاتے ہیں، 21 رمضان مبارک ہوتی ہے اور آج بھی 21 رمضان مبارک ہے۔ اللہ کریم حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی تربت پر رحمتوں کو نزل فرمائے، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ سامعین کرام تقوی دار بنے، تقوی دار بنے۔ حضرت مولا علی کی نمازوں کا عالم کیا تھا، آج ہماری نمازوں کی خود کا کیا حال ہے۔ ہم اگر نماز تو پڑھتے نہیں، جب پڑھ لیتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا۔ ہم نماز اس طرح پڑھتے ہیں، اگر میں نماز پڑھ لوں گا تو مجھے پتہ بھی چل جاتا ہے، اگر پیچھے کوئی گلی کا دوست آ جائے نا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کاشی بھائی آ چکے ہیں۔ کوئی انکل کھانس لیتے ہیں نا تو ہم سمجھ جاتے ہیں وہ دکان والے انکل کھانس رہے ہیں، اتنا دماغ ہمارا نماز کے اندر چلتا ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی نمازوں کا کیا حال تھا۔ مولا علی رضی اللہ عنہ کی ٹانگ میں تیر لگ گیا، تیر لگ جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں حضور نکال دیتے نا، کہتے نہیں نکالنا، نہیں ہم نکال دیتے، کہتے تکلیف ہوگی بہت، نکالو نہیں۔ لوگ کہتے نہیں ہم نکال دیتے ہیں، بعد میں یہ ناسور بن جائے گا اور مسئلہ ہو جائے گا، خراب ہو جائے گی ٹانگ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھیں جب یہ لوگ ضد کر رہے ہیں تو مولا علی کیا جواب دیتے ہیں، اگر نکالنا ہی ہے تو تھوڑا سا رکو، میرے کو نماز ادا کرنے دیتے، میں نماز کے اندر موجود ہوں گا نا، سجدے میں جاؤں گا اس وقت نکال دیں گا۔ آپ سجدے میں جاتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، پیچھے سے تیر نکال دیا جاتا ہے، نماز آپ کی پوری ہوتی ہے، سلام پھیر کے کہتے ہیں کیا تیر نکال لیا ہے، کیا تیر نکال لیا ہے، یعنی نماز کے اندر اتنے مگن ہو جاتے ہیں، علی جانے اللہ جانے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ادھر ہو کیا رہا ہے۔ یہ حضرت علی کی نمازوں کا حال تھا۔ اللہ کریم ہمیں ان کے صدقے 5 وقت نمازی بنا دے، دارین کے سعادت عطا فرمائے۔ اللہ کریم بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کے صدقے اسلام کے اندر اسلام کو بلبالا فرمائے، بلکہ پاکستان کے اندر حیا کی چادر نافذ فرما دے۔ ہم سب کے دلوں میں مولا علی کی شجاعت کے صدقے عشق مصطفیٰ عطا فرمائے۔ اللہ کریم اپنا خوف خدا عطا فرمائے۔ آمین آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ اتنے پیارے انداز میں مولا مشکل کشا حرم وجل کریم کی شان بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے صدقے، آپ کے عمل کے صدقے، آپ کے چہرے مبارک کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہمیں باعمل بنا دے۔ فیضان رمضان ٹرانسمیشن کے ناظرین، بہت پیارے انداز میں علامہ